أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاکمین۔ شروع اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے، الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرشتہ عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا۔ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے تھے، چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہ مقدر دعا جو دل سے
دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ نجات شروع ہو رہا ہے۔ اس عشرہ میں حضرت علی شیر خدا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، 21 رمضان شہادت مولا علی علیہ السلام، کائنات کے پہلے مظلوم مولا علی جن کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرمودات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے کچھ میں بیان کر رہا ہوں۔ کثرت سے صدقہ خیرات کرو، بخل نہ کرو، فراغی کا انتظار مت کرو، کیونکہ صدقہ کا ثواب ملتا رہے گا اور اس کا بدلہ تمہیں بہترین وقت پر دیا جائے گا۔ جب بھی تمہیں پریشانیاں کثرت سے گھیر لے تب بھی پریشان مت ہو، کیونکہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پریشانی کے وقت بھی چہرے پر مسکراہٹ لاؤ، کیونکہ غم ہمیشہ کے لیے نہیں، اور اللہ پر اچھے وقت کی پختہ امید رکھو، وہ ضرور آئے گا۔ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا اس کی عدم موجودگی میں کبھی بھی نہ چھوڑو، جبکہ وہی کچھ تمہیں بھی دیا جائے گا جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگتے رہے ہو۔ یہ بات یاد رکھو، یہ قانون قدرت ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا رہی۔ نہر خود کو پانی نہیں پیتی، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، سورج اپنی تپش سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتا، پھول اپنی خوشبو نہیں سونگھتے۔ بس ہم بھی کسی دوسرے کے لیے جی رہے ہیں، جیسے ماں، بہن، بھائی، بیوی، بچے وغیرہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرمودات کچھ میں نے بیان کیے۔ 21 رمضان شہادت مولا علی علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، کروڑہا رحمتیں برکتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی قبر مبارک پر۔ میرے پاس الفاظ نہیں ان ہستیوں کے بارے میں بات کر سکوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ میری طرف سے مجھ نکمے کے لیے بھی اسباب پیدا ہو جائیں بخشش کے۔ یہ سب ان کا کرم ہے آقا، ورنہ مجھ میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ پاک میرے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کل جب ہم پریشان ہوں تو ہمیں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک اپنی عنایت سے، اپنے کرم سے عطا فرمائیں، اور ہماری بگڑی بن جائے، ہمارے لیے آخرت کا سامان بن جائے۔ اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے، جن کے رزق کی تنگی ہے غائب کے خزانوں سے ان کے رزق کی تنگی کو دور فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
درود پاک کی کثرت فرمایا کریں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔